شیخ الحدیث مولانا ادریس شہید رحمہ اللہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک اور دارالعلوم نعمانیہ کے شیخ الحدیث تھے. ایک ہی وقت میں تقریباً 2500 طلبہ کو 2 جگہوں پر بخاری شریف پڑھا رہے تھے. ان کا آپ جنازہ دیکھیں, ملک کی تاریخ کے بڑے جنازوں میں جیسے علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کا جنازہ ہوا, اور بڑے بڑے علماء جو دنیا سے جا رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, ان کے جنازے آپ دیکھیں. جنازے پڑھنے والے بہت ہیں اور پڑھنا چاہیے جنازہ, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جب آپ حکومت کرتے ہیں, آپ کا گھر مفت ہے, پیٹرول مفت ہے, گاڑیاں مفت ہے, پروٹوکول مفت ہے, علاج مفت ہے, تو ایک ذمہ داری ملی ہے نا. وہ ذمہ داری حکومت کے اولین فرائض میں سب سے پہلا فرض وہ امن امان دینا ہوتا ہے, جان کا, مال کا, عزت آبرو کا تحفظ. علماء تو یہاں گلیوں میں, چوکوں میں, چوراہوں میں, سڑکوں میں, ہر جگہ ذبح ہو رہے ہیں, مسجدوں میں, محراب میں, سجدوں میں, اعتکاف میں, آتے جاتے ہوئے, راستوں میں نماز پڑھاتے ہوئے. اگر پاکستانی فوج اور فورسز پہ حملہ ہوتا ہے اور دہشت گرد کارروائیاں کرتے ہیں, فوجی جوان شہید ہوتے ہیں, فورسز والے شہید ہوتے ہیں, تو اس کے جواب میں پھر خبریں آتی ہیں کہ اتنے خوارج مارے گئے, اتنے دہشت گرد مارے گئے, ان کے ٹھکانوں پہ حملہ ہوا, ان کے ساتھ لڑائی. یہ علماء ہی لاوارث رہ گئے, ان کا نہ کوئی قاتل آج تک پکڑا گیا ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے. ایک ایک گھر میں کئی کئی جنازے اٹھے ہوئے ہیں. مولانا شیخ ادریس صاحب خود عالم تھے, آپ کے والد عالم تھے, آپ کے دادا عالم تھے, آپ کے پردادا شمس الحق افغانی کے بھی استاد تھے, اور ادھر وہ شہید میں, ادھر ان کے بیٹے, ان کے جو ایک جید مدرس ہیں, ان کی مسند حدیث پر جلوہ افروز ہوئے اور انہوں نے پڑھانا شروع. پورے علمی لوگ اور پورا ملک, سابق ایم پی اے رہے, اور پچھلے دنوں انہوں نے بیان دیا اور جنرل عاصم منیر کو سراہا کہ جو انہوں نے ثالثی کی اور خطے کو جنگ سے بچانے کی کوشش کی, اور ہے بھی قابل قدر بات. لیکن کب تک اور کتنا؟ جمعیت علماء اسلام تو ایک طاقتور تنظیم ہے نا. آج بھی بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام کے ایک عالم شہید ہوئے ہیں, اور اس وقت تسلسل سے جمعیت علماء اسلام زد پر ہے, مسلسل ان کے علماء شہید ہو رہے ہیں. تو جمعیت علماء اسلام کی تو پارلیمنٹ میں بھی نمائندگی ہے. سختی سے بات کرنی چاہیے حکومت سے. جب فوج پہ حملہ کرنے والے دہشت گرد گرفتار ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ مسلسل جنگ ہو سکتی ہے, علماء کے قاتل کیوں نہیں گرفتار ہوتے؟ علماء سے زیادہ نہ کوئی وقت کا پابند ہے, نہ کوئی صاف ستھرا ہے, نہ کوئی پاکیزہ ہے, نہ کوئی کردار کا اچھا ہے, اور نہ اس ملک سے ان سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا ہے. سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ علماء ہیں. دوسرے تو سوئٹزرلینڈ چلے جائیں گے, امریکہ, یورپ, کینیڈا چلے جائیں گے. مولویوں کو نہ کوئی ویزا دیتا ہے, نہ وہ جانا چاہتے ہیں, نہ ان کی آف شور کمپنیاں, نہ ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں, نہ انہوں نے یہاں کرپشن کی ہوئی ہے. اور جو علماء کے پاس مدرسے ہیں, وہ قاری حنیف جالندی صاحب بیچارے پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائن ہے. اگر صرف پریس کانفرنس میں ریڈ لائن ہے تو کوئی ریڈ لائن نہیں ہے. اگر واقعتاً نظر آتا ہے, جیسے فرمایا کہ ہم سروں سے کفن باندھ کر نکلیں گے, بلوچستان میں جو مدارس سیل ہوئے نکل آئے ایک دفعہ. یہ بیچارے خود مجبور ہیں, انہوں نے $200 ارب سود پہ قرضے لیے ہوئے, جن کا کھایا ان کا گائیں گے. یہ علماء کے قاتل گرفتار نہیں ہوتے. فرشتہ صفت مولانا یوسف لدھیانوی, مفتی نظام الدین شامزئی, ڈاکٹر حبیب اللہ مختار, حضرت امیر عظیمت شہید مولانا نذار الرحمن فاروقی, مولانا اعظم طارق, علامہ علی شریعتی, مولانا اسحاق القاسمی, مولانا محمد احمد مدنی شہید, مولانا عبدالغفور شہید. علماء کے لاشیں ہی لاشیں ہیں چاروں طرف. حضرت شیخ الاسلام پہ حملہ ہو گیا, کیوں نہیں پکڑتے ان زینبیون والوں کو, فاطمیون والوں کو, جو پاکستانی جھنڈے اتار کے جلا دیتے ہیں, جنہوں نے فوجی جوان زندہ جلا دیے. یہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہوا. کوئی اور جلاتا نا فوجی جوان, خدا کی قسم کشتوں کے پشتے لگا دیتے. تحریک لبیک نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہم امریکی سفارت خانے پر مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں. ساری دنیا نے دیکھا جو مرید کے میں ہوا. جنہوں نے 2 فوجی جوان زندہ جلا دیے, ان کو کفر کردار تک پہنچاؤ, اور وہ جو 40,000 غائب ہیں ان کے پاسپورٹ کینسل ہونے چاہیے. یہی ہے سارے کے سارے قاتل جتھے, اور اس کے ساتھ فتنۃ الخوارج جو کسی پہ بھی چاہتے ہیں کفر کا فتویٰ لگا دیتے اور نشانہ بنتے ہیں. مسند تدریس کے وارث, مصلی کے وارث, محراب کے وارث, نمازیں پڑھانے والے, تدریس کرنے والے, قرآن حدیث پڑھانے والے. آپ وہ جنازہ اٹھا کے دیکھیں, خیرات میں نہیں ملتے اتنے نمازی. زندگیاں لگتی ہیں, دہائیاں لگتی ہیں. ملک کی 2 بڑی درسگاہوں میں بیٹھ کر بخاری شریف اور ترمذی اور مسلم کا درس دینا, راتیں جاگ کے مطالعہ کرنا پڑتا ہے. خیرات میں نہیں ملتا یہ سب کچھ. اور ایک آدمی آتا ہے, 2 آتے ہیں,
دن دہاڑے چوک پہ. تو حکومت کے اولین فرائض میں ہے نا کہ وہ امن امان فراہم کرے. اگر حکومت امن امان فراہم نہیں کر سکتی تو حکومت تھوڑی ہے, پھر تو تسلط ہے, پھر تو قبضہ ہے, بدماشی ہے سراسر. جان مال عزت آبرو کا تحفظ یہ اولین سب سے پہلی چیز ہے جو کسی بھی حکومت کے فرائض منصبی میں شامل ہے. ساری دنیا کے قاتل گرفتار ہوتے ہیں, ان سے جنگ ہوتی ہے, نہیں ہوتے تو علماء کے نہیں ہوتے. پولیس کا کل ملا کے کام رہ گیا, وہ کہتا ہے جی 5 حملہ آور تھے, اتنے فاصلے سے فلاں پسٹل سے گولی ماری گئی, مقتول کی یہ عمر ہے. اور قربان جاؤں, خامنائی ایران میں اس کا جنازہ آج تک نہیں ہوا, آپ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن خامنائی جو ایران کے پیشوا, مذہبی رہنما, سپریم لیڈر, واٹ ایور واز ہی ہم, مطلب اس کے لیے لکھا شہید. اور شیخ الحدیث مولانا ادریس کے لیے لکھا جا رہا ہے, میڈیا میں آ رہا ہے جاں بحق. شکر ہے ایک دن قیامت آنی ہے, ایک دن قیامت آنی ہے. اللہ کے دربار میں سب کو پیش ہونا, جتنا مرضی پیسہ بناؤ, جتنی مرضی طاقت قوت بناؤ, ایک دن قبر میں جانا ہے, اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. اور اللہ پوچھے گا, اور یہ سارے شہید اپنے خون کے ساتھ, اپنے سرخ کپڑوں کے ساتھ آئیں گے, اپنے قاتلوں کو پہچانیں گے, ان کی پلاننگ کرنے والوں کو, ان کا آرڈر دینے والوں کو, سب کو پہچانیں گے, علماء پہ کفر کا فتویٰ لگانے والوں کو. پورا دمادم مست قلندر ہوگا انشاءاللہ, ایک ایک چیز کا حساب ہوگا وہاں پر. اور جو لوگ دولت طاقت قوت جمع کر کے یا یہ بندوق کے زور پہ جو ہے نا یہ سب کچھ کر رہے ہیں, وہ سمجھتے ہوں گے ہم پتہ نہیں اسلام نافذ کر رہے ہیں. نسلوں سے نکل آئے گا یہ سب کچھ. جب اللہ انتقام لینے پہ آتا ہے, ان بطش ربک لشدید, بچو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور باقی یہ اس سے بڑی اور خوش قسمتی کیا ہے, ساری عمر, مطلب کئی نسلوں سے, 2-4 برس کی بات نہیں, پوری صدی کا قصہ ہے, 5 نسلیں پوری, بڑے بڑے عالم, شیخ الحدیث, مفتی. اس دنیا میں ہو جائے تو ملک کے لیے, ملت کے لیے, سب کے لیے اچھا ہے, ورنہ اس دنیا میں تو ہونا ہی ہونا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.